زمانے میں بھی لڑکی پیدا ہونے پر انسان جو ہو وہ شرمندہ ہوتا ہے، لڑکی کیوں پیدا ہوئی، جس کو قرآن نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب کسی کو ملتی تھی خبر بچی پیدا ہوگی لڑکی تو ایسا ہوتا تھا جیسے اس کے منہ پر کوئی بری کالک مل رہی ہے۔ کاش پڑھمس ہائی آئس مت نظر کاش اس منا کوڑ زٲے امس کیا باسان بُتھِس آئے مت کیا ہائی زٲے کالک یہ لگی۔ آج کا معاشرہ بھی وہی ہے کہ بچی پیدا ہو گئی اور بہت برا لگتا ہے بچی کیوں پیدا ہو گئی۔ حالانکہ وفادار کون نکلتا ہے؟ دیکھو لڑکے کی شادی ہوگی، لڑکا گیا بیوی کے پیچھے، دوسرے کی بھی ہوگی وہ بھی گیا، اب رہ گیا بوڑھا اور بوڑھی رہ گئی۔ ان کو شام کو کون فون کرتا؟ بابا ٹاٹا دوا کیوں تھا، پڑوسیا چھلے نندر گیا، یہ کون کرتا فون؟ بیٹی یا بیٹا؟ بیٹا تو اپنے کاموں میں مگن ہے۔ یہ بالکل وہی ہے جو ان کو ہوتا تھا وہی یہاں بھی ہو رہا، لیکن فرق دیکھو، بچی پیدا ہونے پر ہمیں ناگوار ہوتا ہے، برا لگتا ہے، لیکن جب بچی پیدا ہوتی ہے اس کے بعد ماں اور باپ اس کو بہت پیار سے پالتے ہیں۔ سب سے زیادہ پیار کس کو ملتا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہے کہ بچی پیدا ہوگی پھر ہم نے اس کی اچھی پرورش نہیں کی، ہم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، یا ہم نے بچی پیدا ہونے کے بعد اس کو پھر قتل کیا، یہ تو ناممکن۔ لیکن اس زمانے میں بچی اگر پیدا ہوگی، بچی پیدا ہونے کے بعد مجرم باپ، ظالم ماں اٹھا کر اس کو لے جاتے تھے اور زندہ درگور کرتے تھے، زندہ تک جو قرآن نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ یہ بچی اللہ کے یہاں کھڑے ہو جائے گی معاشرے میں اور پوچھے گی اللہ سے اللہ میں کس جرم میں ماری گئی۔ تو آج بچی پیدا ہونے پر ہمیں ناگوار تو ہوتا ہے، ماتھے پر شکن تو آتا ہے، پریشانی تو ہوتی ہے، لیکن شاید ہی کوئی ظالم ایسا ہوگا ماں یا باپ جو 2 سال یا 3 سال کے بعد اپنی بچی کو قتل کرے گا۔ اس زمانے میں بچی چلتی پھرتی تھی، چھوٹی چھوٹی میٹھی میٹھی باتیں بھی کرتی تھی، لیکن باپ کو غصہ آ گیا، ماں کو غصہ آ گیا اور لے کر چلے اس کو ذمہ درگور کی۔ اس کے واقعات ہیں موجود تفصیلی کتابوں میں زیادہ نہیں جاؤں گا، وہ تو تفصیل ہے بہت، وہ دیکھ لیں آپ اس آیت کے تحت وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ مجھے بتاؤ معاشرہ وہ خراب تھا یہ خراب؟ بچی کو کوئی مار نہیں، ٹھیک ہے ہمیں ناگواری گزرتی ہے لیکن بعد ہم اس کو پیار سے پالتے ہیں۔ اور میں آپ سے کہوں ناگوار نہ ہو بچی کے پیدا ہونے پر، خدا گواہ زیادہ وفادار آپ کے سامنے بچی ہی ہوگی۔ بیٹا تو ٹھیک ہے اللہ کی وہ بھی نعمت ہے، لیکن بچی کی پیدائش پر ناگواری کا اظہار بالکل خیر یہ موضوع چھوڑنا۔ سود ہمارے معاشرے میں لٹ پٹ ہے، سود میں نے بتایا، ہمارا مکان سود، ہماری گاڑی سود، ہماری تجارت لون، بلکہ ہمارے اب شادی اور بیاہ یہ بھی اسی پر سود۔ پیسہ لے رہے بینک میں، اپنے ناکوں پر دکھائیں اتنا میرے پاس پیسہ، ٹینٹ بھی وائٹ ہاؤس جیسا اور باقی چیزیں بھی عالی شان۔ پیسہ کہاں سے آ گیا؟ وہ لوگوں کو دکھا رہا، ادھر سے بینک سے سود لیا، لون پر بھی۔ لیکن آج کے زمانے میں جو بھی اس لون لیتا ہے شاید کوئی اس کو پسند نہیں، اس کو کہنے میں آپ نے لون لیا، کیا کہتا ہے اے سنو سن بلا یہ لعنت گئی میں نہیں، یہ لعنت ہے جو میرے گلے پڑ گئی، کوئی پسند نہیں کرتا۔ دوسرا اسے کہتا میں سود لے لوں، لون لوں، کہ میں بہت برا ہے، مجبوری میں لے لیا، غلط فہمی میں لے لیا، نادانستہ طور پر لے لیا، لیکن جب اس کی برائی سمجھ میں آ گئی وہ اس کو بالکل اس سے چھوڑنا چاہتا ہے،
تدبیریں کرتا ہے اور اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آج سے 1500 سال مکے میں اتنا بڑا سود تھا، کوئی گھر اسے بچا نہیں تھا، اور معمولی تجارت نہیں تھی، بڑی بڑی تجارتیں چل رہی تھی۔ جنگ بدر جب ہوا، جنگ بدر کی وجہ یہی تھا کہ ابو سفیان مکے کے رؤسا، مکہ کے لوگوں کا پیسہ لے کر گیا تھا سود پر کاروبار کرنے کے لیے۔ وہ پورا گھڑی، پورا فرد، ہر فرد ملوث تھا سود میں۔ ہمارے یہاں ابھی کچھ پرسنٹ الحمدللہ بچے ہوئے ہیں، اور جو پھنسا ہوا ہے وہ بھی اس کو پسند ہے۔ بتا معاشرہ اس زمانے میں خراب یا اور نکلا ہے؟ آپ اس کو مختلف کرو کہ دلیل اس کے مثالیں بہت ہیں، بات آپ سمجھ گئے ہوئے شاید میری۔ معاشرہ آج خراب ہے، اس زمانے میں جب معاشرہ اتنا خراب تھا، ایک نوجوان وہ اس پورے معاشرے کو دیکھ رہا، بھائی یہ معاشرہ کیسے واپس آئے گا؟ انسان انسانیت پر کب واپس آئے گا؟ یہ بگڑا ہوا انسان کب سدھر جائے گا؟ یہ انسان کی گاڑی اپنی پٹری سے اتر چکی ہے، اپنی پٹری کب واپس آئے گی؟ یہ نوجوان سوچتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ انسان کیسے واپس آئے گا۔ اور یہ نوجوان جاتا ہے، کہیں گفا میں جاتا ہے، پہاڑوں میں جاتا ہے، غاروں میں جاتا ہے، صرف یہ سوچنے کے لیے یہ معاشرہ، بگڑا ہوا معاشرہ کیسے واپس آئے گا۔ یہ ایک نوجوان ہے، یہ نا امید نہیں ہے، صرف اس فکر میں ہے کہ اس معاشرے کو واپس اب پہاڑوں میں جا رہا ہے، جنگلوں میں جا رہا ہے، گفا اور غاروں میں جا رہا ہے، وہاں 10 20 30 دن رہ رہا، غور کر رہا کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ مختصر بتاؤں میں، عصر کے بعد مغرب سے پہلے وہ ایک غار سے باہر نکلا۔ یہ نوجوان غار سے نکلا، اچانک ایک آدمی سامنے نمودار ہو گیا، اس نے سامنے اس کو پکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ غار سے نکلنا، اس نے پکڑ لیا سامنے، اور پہلا جملہ اس سے کہا، اقرا، پڑھو۔ یہ آدمی کہاں سے آ گیا؟ اچانک آسمان سے اترا، زمین سے پھٹا، یا کہیں پتھر سے نکلا، کچھ پتہ نہیں۔ یہ اسے نوجوان سے کہہ رہا ہے پڑھو۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں نے پڑھا نہیں، ماذا بقارئ، میں نے پڑھا نہیں۔ اب جو وہ کہہ رہا تم پڑھو، وہ کہہ رہا میں نے پڑھا نہیں، اب اس کو گلے لگاتا ہے، اور گلے لگا کر اس کو بھیجتا ہے، اور زبردست انداز میں بھیجتا ہے، جس کو حدیث میں آیا فغطنی، اس نے مجھ کو بھیجا، اور کتنا بھیجا؟ حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ میری طاقت انتہا کو پہنچی، یعنی میری طاقت نے جواب ہی دے دیا، اتنا مجھ کو بھیجا۔ اب یہ طاقت جواب دے گئی کس کی؟ بھیجنے والی کی ہے، جس کو بھیجا گیا۔ ہاں خیال ہے میرے طرف، کس کی طاقت ختم ہو گئی؟ بہرحال دونوں مطلب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھیجنے والے نے اتنا بھیجا اس کی طاقت ہی ختم ہوگی، کچھ نے کہا اس کو بھیجا جس کو گیا، اس نوجوان کو، اس کی طاقت ختم ہو۔ بہت دیر تک اس کو گلے سے لگایا، بھیجا، پھر چھوڑ دیا، چھوڑنے کا بعد کہا اقرا، پڑھو۔ اس نے پھر کہا نوجوان نے میں نے تو پڑھا نہیں، پھر اس کو گلے لگایا اور بھیجا، اور بہت قوت سے بھیجا، اتنا بھیجا کہ طاقت ہی ختم ہو گئی، چاہے اس کی چاہے اس کی، پھر چھوڑ دیا، کہا اقرا، پڑھو، کہا پھر تو پڑھا ہی نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر گلے لگایا، اور اتنا شدید بھیجا کہ طاقت باہر نکل گئی، ختم، اور اس کے بعد چھوڑ کر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ جو جس کو بھیجا گیا، یہ نوجوان جو گفا میں رہتا تھا، غاروں میں رہتا تھا، جنگلوں میں جاتا، فکر مند تھا، یہ وہی نوجوان ہے جو اس زمانے میں محمد ابن عبداللہ کہلایا جاتا۔ یہ محمد ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، عبداللہ کا
یہ جو آ گیا اس کو یہ لینے کے لیے، بھیجنے کے لیے، اسی کا نام ہے جبرائیل، اس کا نام ہے۔ اور جبرائیل جب آ گیا اس نے اس کو کچھ چیزیں دے دی، وہ چیز جو دی گئی اس کا نام ہے وحی۔ اور جب وحی آ گئی اب یہ محمد ابن عبداللہ بن گئے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان سے کہا گیا کہ آپ جو معاشرے کی وجہ سے پریشان تھے کہ معاشرہ کیسے بگڑا ہوا معاشرہ کیسے ٹھیک ہو جائے گا، لو ہم آپ کو یہ چیزیں دے رہے ہیں، آپ جاؤ اس کو لے کر، اس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اس کو لے کر جاؤ اور معاشرے میں اس کی تعلیم دے دو، بگڑا ہوا معاشرہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کو کسی شاعر نے کہا، شاید حالی نے کہا ہے، اتر کر ہیرا سے سوئی قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ ہیرا سے جب واپس آئی، غار ہیرا تھا، یہ پہاڑ جبل نور تھا، وہاں وہی آ گئی اور حضور اسلام سے چپ نکلو اور اس قرآن کو لوگوں کے سامنے عام کرو، قرآن پڑھو، معاشرہ سدھر جائے گا۔ اب جو اس قرآن سے معاشرہ سدھرا، وہ جو لوگ بن گئے اس قرآن سے، آپ دیکھ لو پوری امت کہہ رہی ہے کہ اس قرآن نے جو معاشرہ بنایا، انبیاء علیہ السلام کے بعد نہ ایسا معاشرہ بنا ہے نہ ایسا معاشرہ بنے گا۔ اسی معاشرے کا نام ہے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم۔ کس نے بنایا؟ اور ہر چیز میں نمونہ حضرات صحابہ، پیغمبر نے انہیں کو بنایا، پیغمبر کے شاگرد انہوں نے ان کو بنایا۔ اب ایک ایک کو اٹھا کے دیکھ لو، ایک ایک چیز کو اٹھا کے دیکھ لو، میں تھوڑی اشارے کروں گا۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہے جب حضرت عمر نکلی، کس لیے نکلی؟ پیغمبر کا کام تمام کرنے، یاد ہے؟ پیغمبر کا کام تمام کرنے کون نکلا؟ یہ چراغ بجھانے کے لیے نکلا کون؟ عمر۔ اور کیسے نکلا آپ کو شاید یاد ہوگا، ابو جہل تھا، ابو جہل عمر کا ماموں تھا، ابو جہل عمر کا کیا تھا؟ ماما بہن تھا۔ ابو جہل حضور کا کیا لگتا رشتے میں؟ چاچا۔ غلط، یہ حکومت یہ سب باتیں چاچا پتر، کچھ جھوٹا، یہ کچھ نہیں لگا حضور۔ یہ ابو جہل عمر کا کیا تھا؟ ماموں، ماما بہن تھے۔ حضور کا کچھ لگتا ہے، وہ الگ رشتہ تھا، چچا حضور کا نہیں۔ ابو طالب چچا ہے، ابو لہب چچا ہے، لیکن ابو جہل چچا۔ اور ابو جہل سب سے بڑا دشمن تھا حضرت کے لباس، ہر روح کا دشمن۔ جب دشمنی زیادہ ہوگی تو ایک مرتبہ ماموں نے بھانجے کو بلایا، عمر کو بلایا، کس نے؟ ابو جہل نے کس کو بلایا؟ عمر کو بلایا، بھانجے کو بلایا۔ ارے میرے بھانجے، تو اتنا نوجوان ہے، تجھے سب لوگ ڈرتے ہیں، تو ایسا ہے تو ویسا ہے، اب یہ محمد اس نے نیا دین کھڑا کر دیا، اس کے بعد میں تو کچھ کرتا نہیں۔ اور اتنا زبردست کا برین واش کیا، برین واش کس نے؟ ابو جہل نے۔ عمر جو ہے تیار ہو گئی، آنکھوں میں خون، تلوار زہر آلود نکل گیا۔ کس لیے نکل گیا؟ تاکہ اس چراغ کو کیا کرے؟ لیکن واقعہ پتہ ہوگا، ارے چراغ کیا تھا؟ وہی توحید، خدا کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ہی خدا ہے۔ اس دعوت کو دبانے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کا کرنا تھا۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا، عمر مسلمان، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں، وہ تفصیل شاید زیادہ میں آپ کی ہوگی کہ عمر کیا بن گئے؟ یہ توحید مٹانے جا رہا ہے، دین کو مٹانے جا رہا ہے۔ یہی عمر جب اس قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن پر فریب ہوتا ہے، یہ عمر تو ایسا بدلا، ہر ایک بار سے بدلا، کتنا بدلا۔ ایک مرتبہ وہ عمرہ طواف کر رہے، طواف کے دوران آپ کو پتا ہوگا جب حجر اسود کے پاس پہنچتے تو استلام کرتے، حجر اسود کا بوسہ لیتے،
اللہ سب کو پہنچایا دیکھیں بوسا. عمر فاروق طواف کرتے کرتے پہنچے حجر اسود کے پاس, بوسا لینا ہے, رک گئی. ایک مرتبہ جو بتوں کا دفاع کر رہا تھا کہ ان بتوں کے خلاف نہ بولو, آج عمر ایمان لانے کے بعد, قرآن پڑھنے کے بعد حجر اسود کے پاس کھڑا ہوتا ہے, بوسا لینا ہے, لیکن لوگوں کے سامنے پہلے حجر اسود کی وضاحت کرتا ہے اور کہتا ہے لوگوں سنو. حجر اسود کو پتا ہے انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر, مجھے تو پتا ہے تو ایک معمولی پتھر ہے, نہ فائدہ اٹھا دے سکتا نہ نقصان. میں تجھے اس لیے نہیں بوسا دوں گا کہ تمہیں کچھ فائدے پہنچانے کی سکت ہے, نقصان پہنچانے کی سکت ہے. میرے محبوب نے تجھے بوسا دیا اظہار محبت کے, اس لیے میں تجھے کہہ دے رہا ہوں. وہ بتوں کو کا دفاع کرنے والا آج حجر اسود کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ یہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے, نفع نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ حالانکہ حجر اسود اس میں خاصیت ہے, جب کوئی پیار سے محبت سے اسے بوسا لیتا ہے وہ گناہوں کو چوس لیتا ہے. اس حجر اسود میں یہ خاصیت ہے, ترمذی کی روایت موجود ہے, محشر میں جب لوگ جا رہے ہوں گے اللہ اس کو سامنے کھڑا کریں گے, اس کو دو آنکھیں ایک زبان دے گا, ان دو آنکھوں سے پہچانے گا اس کو جس نے اس کو پیار محبت سے بوسا دیا ہوگا, اور زبان سے پکارے گا اے اللہ اس آپ کے بندے نے مجھے محبت کے ساتھ بوسا دیا ہے, میری سفارش کی آپ مغفرت کریں. یہ حجر اسود ہے, اس میں اللہ نے خاصیت رکھی ہے, لیکن عمر کے ذہن میں توحید ایسی جم گئی, وہ بوسا لینے سے پہلے تمام لوگوں کو سمجھا رہے کہ اس میں اگر کوئی خاصیت ہے, خوبی ہے, وہ اللہ نے رکھی ہے, اس میں کوئی اپنی خوبی نہیں. جب آپ جائیں گے پیار سے بوسا کس کو دیں گے؟ حجر اسود کتنا بڑا پتھر ہے, پیار کرنا الگ ہے, عبادت کرنا الگ ہے. ہم کیا کریں گے؟ صرف پیار, عبادت ہے. آپ تو گھوڑے سے بھی پیار کرتے, آپ تو گاڑی سے بھی پیار کرتے, لیکن عبادت چیز کیا ہے؟ یہ پتھر کتنا بڑا ہے, یہ بڑا پتھر نہیں. جب جائیں گے آپ دیکھ کر بوسا لینا. واپسی میں کشمیری بہت بلند دعوے کرتا ہے میں قربے کھانے کا حجر اسود بوس. حجر اسود وہ نہیں ہے, حجر اسود زیادہ سے زیادہ اگر ہم وزن کریں گے وہ پاؤ بھی برابر نہیں, آدھا پاؤ اس کا وزن. کتنا؟ آدھا, اڑ پاؤ سے اڑ پاؤ, اور وہ اڑپا بھی اب نہیں, ایک مطلب وہ گر گیا, اس کے چھوٹے چھوٹے 10 ٹکڑے ہو گئے. 10 سب سے بڑا ٹکڑا کتنا ہے؟ ان 10 ٹکڑوں کو ایک دوسرے پتھر میں فٹ کیا گیا ہے. ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا نام حجر اسود ہے, اس بڑے پتھر کا نام حجر اسود ہے. جب آپ اللہ آپ کو وہاں پہنچائے تو دیکھ کر پہلے بوسا کرنا. یہ نہیں ہے بوسا کسی کا بھی کیا وہ ادھر سے کیا کر دے, تو میں نے کس کا بوسا کیا؟ حجر اسود کا بوسا کرنا. جیسے ہمارے کشمیری میں میں نے گیا عمرے میں, کبھی کبھی جاتا ہوں, اللہ پہنچاتا, اللہ آپ کو بھی پہنچاتے. مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ, اور مسجد نبوی میں ایک روایت میں تو 1000, ایک روایت میں 50,000. کتنے ہے؟ 50,000. پچھلے سال مجھے کسی نے کہا کہ لوگ جاتے ہیں اور عمرہ کرنے جاتے ہیں, ٹور کرنے جاتے ہیں. کہاں عمرہ کرتے؟ نوجوان جاتا ہے عمرہ کرنے نہیں تو ٹور کرنے کے لیے جاتے ہیں. میں بھی کہہ دیتا بھائی لوگ نوجوان جا رہے, وہ جا رہے وہاں پہ ہمارے نوجوان, ان کو اہمیت ہی نہیں. کس کی؟ حج اور عمرے کی اہمیت ہے. لیکن پچھلے سال میں نے اس کہنے سے توبہ ہی کرنے میں کہ بری بات ہے, یہ بات نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ ایک آدمی گیا وہاں, مان لیا وہ صرف چکر گھومنے کے لیے گیا, لیکن اس نے ایک نماز وہاں اخلاص کے ساتھ پڑھی. ایک نماز کتنے ساتھ پڑھی؟ اخلاص سے جب اس نے نماز پڑھی, ثواب کتنا ملا؟ یہاں دیکھو اپنی اس مجلس میں کوئی آدمی ہوگا مثلا 90 سال کا بوڑھا, کتنا 90 سال, دیکھو اس کو 90 سال میں نکالو 15 سال نابالغ کی, اب کتنے رہ گئے اس کی؟
نمدن والوں 15 کتنے ہو گئے اب 75 ہو گئے نا 75 سال کا یہ نماز یہ پکا 5 وقت نماز پڑھتا ہے کوئی نماز نہیں چھوڑتا اور ہر دن یہ پڑھتا ہے 5 فرض ہر دن پڑھتا ہے 5 اور مہینے میں کتنے پڑھتا ہو حساب شما یہ وہاں تو یہ اتنا 5 کا حساب پڑھنا کتنا ہو گیا 150 ہو گئے نا جب ایک دن کے 5 مہینے کتنے ہو گئے 150 سال کے کتنے ہو گئے کبھی وہ کیلکولیٹر 1800 ہو گئے کتنے ہو گئے 1800 ہو گئے کتنے ایک سال کی 75 سال کی کتنے ہو گئے معاشر شیشنا کہاں یہ جنت گارا جب ہم پڑھتے تھے پہاڑا تو یاد ہوتا تھا جب ہو گیا ٹیبل